اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت چونکہ مختصر ہے اور جمعے کا وقت ہونے والا ہے، آپ حضرات نے بھی اپنی اپنی مساجد میں جمعے کے لیے پہنچنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے نظریے سے مخلص ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے نظریے سے مخلص ہونا چاہیے۔ جو لوگ اپنے نظریے سے مخلص ہوتے ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے، اور جو لوگ اپنے نظریے سے مخلص نہیں ہوتے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ تو کامیاب اور کامران ہونے کے لیے اپنے نظریے سے مخلص رہنا چاہیے۔ اب یہ نظریہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو غلط نظریات پر کھڑے رہے، بہرحال کھڑے رہے اور وہ نہیں ہٹے۔ اس دنیا میں وہ بھی اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے کوششیں بھی کرتے رہے اور بہت سارے کامیاب بھی ہوتے رہے، لیکن بہترین بات یہ ہے کہ بندہ سچے نظریے کے ساتھ کھڑا رہے اور اس کے ساتھ مخلص بھی رہے تو ناکامی نہیں ہوتی۔ نظریے کے ساتھ کھڑا رہنے کا مطلب کیا ہے؟ نظریے کے ساتھ کھڑا رہنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے نظریے پر قائم رہ کر بیٹھ جائیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے نظریات کو پھیلائیں، دوسروں تک منتقل کریں اور اپنا نظریہ دوسروں کے دل و دماغ میں بٹھا دیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ۔ آپ جانتے ہیں اہل تشیع نے اپنے مذہب کو بڑے طریقے کے ساتھ اہل سنت میں اسے پھیلایا۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو اہل سنت کے عقائد کے بالکل خلاف ہیں، لیکن وہ کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے کیا۔ جیسے مثال کے طور پہ کوٹوں کی رسم ہے، مثال دے رہا ہوں، کوٹوں کی رسم ہے۔ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی یوم وفات ہے اور اس دن کی مناسبت سے شیعہ نے کوٹوں کی ایک رسم نکالی، کیونکہ حضرت معاویہ پیروں پر میں چھا گئے اور پوری دنیا میں انہوں نے اسلام کو غالب کر دیا، یہود و نصارہ کی ایسی تیسی کر دی۔ پھر جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی تو اس بیعت کرنے کے بعد اور خلافت منتقل کرنے کے بعد جس تیزی کے ساتھ ترقی کرتا وہ 64,65,000 مربع میل پر اسلام پھیلا، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دشمن کو یہ چیز پسند ہے؟ اسے سخت ناگوار ہے۔ تو وہ جب حضرت امیر معاویہ دنیا سے گئے تو بہت خوش ہوا کہ رکاوٹ ختم ہو گئی، دین آدھی سے زیادہ دنیا پر پھیل گیا۔ اگر ایسے لوگ ہوتے تو پوری دنیا پر پھیل جائے گا، لہٰذا انہوں نے کوٹوں کی رسم نکالی۔ ہمارے کتنے لوگ ہیں سنی مذہب سے تعلق رکھنے والے، وہ کوٹوں کی رسم کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جعفر صادق اس دن پیدا ہوئے تھے، حالانکہ نہ وہ پیدا ہوئے نہ ان کی وفات ہے۔ دونوں چیزیں نہیں ہیں، لیکن ایک دھوکہ دے کر ہمارے اندر بات مشہور کی۔ تو اگر کوئی آدمی اپنی غلط بات اور نظریات پھیلا سکتا ہے تو آپ سچی کیوں نہیں پھیلاتے؟ آپ کیوں نہیں کہتے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، کاتب رسول ہیں، خادم رسول ہیں، سیکرٹری رسول ہیں؟ اگر کسی آدمی کو ایک نسبت حاصل ہو جائے تو وہ کمال ہے۔ امیر معاویہ کو تو بہت ساری نسبتیں حاصل ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے بھی ہیں، ایک جگہ ہم ضرور بھی ہیں، اور بہت ساری خوبی ہیں اور بہت ساری چیزیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میں جو کسی اور میں بہت کم ہے۔ جیسے آپ نے بحری بیڑا بنایا، آپ نے سمندر سے پار جو ہے وہ اسلام پھیلایا، کہ آج جو آپ کو آپ کے پاکستان میں اور کابل میں اور پشاور میں اور یہ دنیا بھر میں ایشیا میں بالخصوص جو اسلام نظر آ رہا ہے یہ حضرت امیر معاویہ کی وجہ سے۔ تو اتنی بڑی شخصیت جس نے 40 سال حکومت کی، 20 سال گورنر رہے اور 20 سال خلیفہ رہے، اور 40 سال حکومت کا تذکرہ آج ہماری تاریخ میں نہیں ملتا۔ میں نے جمعہ پڑھایا، جمعے کے بعد میرے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر کا لڑکا سا FA کا تھا، اسٹوڈنٹ تھا، اس نے مجھے کہا کہ معاویہ کون ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میں تو نام ہی پہلی مرتبہ سنا ہے، آپ مذہبی لوگ ہو، آپ کو شاید بات کا پتہ نہیں ہے، آپ تو سنتے رہتے ہیں۔ اس نے کہا میں نے کہا کیوں؟ میں نے اس پر غور کیا کہ حضرت معاویہ نہ تو ناظرے میں پڑھائے جاتے ہیں، نہ تو قاعدے میں پڑھائے جاتے ہیں، نہ تو حفظ کے دوران پڑھائے جاتے ہیں، نہ شرح کتب میں۔ آپ کو کہاں پڑھایا جاتا ہے؟ اپنے معاویہ کو کہاں پڑھائے؟ کون سے ادارے میں پڑھائے؟ جب پڑھائی نہیں جاتے تو کیسے پتہ چلے گا؟ FA BA تک، ڈاکٹریٹ تک اور ڈگری حاصل کرنے تک کہیں معاویہ کا تذکرہ نہیں ہے، حالانکہ معاویہ پر جس نے 40 سال حکومت کی، بحری بیڑا بنایا، سمندر پار اسلام پہنچایا، دنیا کے بڑے بڑے کارنامے انہوں نے سر انجام دیے، ان کا تذکرہ ہی نہیں۔ تو اپنے نظریات پھیلانے، یہ بتانا ہے کہ جب بکر صدیق حضرت امیر معاویہ کیوں تھے اور یہ تھے، اس کو کہتے ہیں نظریات کا پھیلانا۔ اپنے پاس رکھ لینا کمال نہیں، مخلص ہونے کا مطلب
مطلب یہ کہ آپ اس پر بارہا گفتگو کریں گے. اسی طرح ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فضل ہے، لیکن اگر آپ کسی مسجد کے 50 سالہ نمازی سے پوچھیں کہ خلیفہ بلا فضل کیا ہوتا ہے تو میرے خیال سے اس کو یہ نہیں پتا وہ کیا ہوتا ہے. یہ خلیفہ بلا فضل کی کس چیز کا نام ہے؟ اور یہی بات شیعہ نے اپنی اذان میں کہی حسن علی کے لیے. جو بات سچ ہے وہ آپ نے اپنی زبان سے نہیں بتائی، اور جو بات غلط ہے اس نے اپنی اذان میں بتا دی. تو ہم نے نظریات کا پرچاؤ کہاں کیا بھائی؟ یہ قوم اور عوام اور لوگ یہ بہت پیاسے ہیں لیکن تک بات پہنچ نہیں رہی اور ہم پہنچا نہیں رہے. تو خلیفہ بلا فضل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اگر کسی کو یہ بتا دیتے تو ان کی اذان سننے کو تیار ہوگا؟ نہیں بتایا. اس طرح بہت ساری باتیں جو نظریات کے پھیلانے کے لیے ضروری بھی ہے، اور یہ ملک کا بھی فائدہ ہے اور عوام کا بھی فائدہ ہے، ان کے عقائد کا بھی فائدہ ہے اور عام کا بھی فائدہ ہے. لہذا بات کو اپنے دل میں رکھ کر بیٹھ جانا یہ نظریہ نہیں ہے. اپنے دل کی بات کا اظہار کر کے دوسرے تک پہنچانا، منتقل کرنا اور مسلسل کرنا. اگر ہم سب جتنے آپ بیٹھے آپ سب مسلسل محنت کریں، میں 1 مہینے بعد اس علاقے میں آؤں تو میرے خیال سے مسجد میں تن دھرنے کی جگہ نہ ہوگی بغیر اشتہار کے، بغیر کسی میسج کے، بغیر کسی پبلسٹی کے. آپ ایک ہی دفعہ کہیں گے کیونکہ 10 آدمی کو آپ کہہ دیں گے، 10 کو ایک کہہ دے گا، 10 کو کہہ دے گا. آپ سب بیٹھے بیٹھے ایک آدمی 10 آدمی کو لائے گا، اپنوں کو بھی، دوسروں کو بھی، دوستوں کو بھی، رشتہ داروں کو بھی. جب 10 کو لائے گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جلسے سے بڑا جلسہ ہوگا. جتنا آپ اشتہار لگا کر لوگ جمع نہیں کر سکتے اتنے آپ اپنے نظریات اور محنت سے لوگ لا سکتے ہیں. تبلیغی جماعت کے اشتہار کبھی دیکھے آپ نے؟ سب سے بڑا اجتماع بہت ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ہر آدمی اپنی بات کرتا ہے، ہر وقت کرتا ہے، ہر ایک سے کرتا ہے. ہر آدمی ہر وقت ہر ایک سے اپنی بات کر رہا ہوتا ہے. پھر جب اجتماع آتا ہے تو لوگوں کو تیار کر رہا ہوتا ہے. اجتماع میں جانا ہے. آپ اپنے جلسے کے لیے کتنے لوگوں کو تیار کرتے ہو؟ آپ تو خود کے دوست میں نہیں جانے، ہم نہیں کہتے کسی کو. آپ 5 آدمی 7 آدمی تک بات پہنچے. آؤ یار آپ کو لے کر جائیں، آؤ یار آپ کو بٹھائیں، آؤ یار آپ کو بات سنائیں، آؤ یار آپ کو کیسے سنائیں، آؤ یار آپ کو ویڈیو کلپ سنا دیں، آؤ یار آپ کو فلاں کر دیں. یہ جو دورہ تفسیر آیات عصمت صحابہ ہے، یہ جب پہلے ہم نے شروع کیا تو لوگ کہتے پتہ نہیں کسی بحث صحابہ نے اپنا قرآن بنا دیا. ہم نے وہ آیاتیں جو آزاد صحابہ کرام کے متعلق تھی وہ ادا کی، پھر ان کی تفسیر کی، پھر ان کی تشریح کی. وہ کام کرنے سے بڑھتے بڑھتے آج الحمدللہ ہمارے پاس 250 300 400 طلباء علماء ہوتے ہیں جو شعبان کے آغاز میں وہ دورہ تفسیر کرتے ہیں. ان حضرات کو اللہ سے خیر دے، انہوں نے یہاں بھی اس کا آغاز کیا ہے. بڑھ چڑھ کر شوق سے اور لوگوں کو بھی ساتھ لائیں کہ آؤ یار درس قرآن میں جائیں، آؤ یار درس قرآن میں جائیں، آؤ تمہیں بتائیں صحابہ کیا ہیں. دشمن یہ بتاتا ہے کہ صحابہ نعوذ باللہ سیاستدانوں کی طرح، جیسے آپ کے ملک کا وزیر عمران ہے اور نواز شریف ہے اور زرداری ہے اور سراج الحق ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب ہے، اس طرح کے سیاستدان تھے. بس ویسے ہی تھے. آپ نے انہیں بتایا نہ ایسے سیاستدان نہیں تھے. صحابہ کرام تو قرآن میں تھے اور وہ قرآنی تصویریں اور قرآنی عکس اور قرآن کی آیاتیں. جس طرح قرآن کے آیتوں کا انکار کو کرے ایسے صحابہ کا انکار کو کرے، کیونکہ وہ قرآن میں آئے ہوئے، وہ قرآن میں موجود ہیں. ان کی وجہ سے قرآن کئی جگہ پہ ان کی وجہ سے قرآن بنا ہے. تو لہٰذا یہ ہمیں کیسے پتا ہوگا؟ جب ہم اس بات کو خود سمجھیں گے، اوروں کو سمجھائیں گے اور اپنے نظریات کو پھیلانے کی بھرپور کوشش کریں گے تو میرے خیال سے یہ چیز مشکل نہیں ہوگی. اس کے لیے بہترین ماحول ہے کہ آپ دورہ تفسیر عصمت صحابہ میں خود بھی آئیں، اپنے دوستوں کو بھی لے کر آئیں. جہاں جہاں مدرسے میں پڑھتے ہیں آپ اعلان کریں، جہاں جہاں مسجد میں وہاں بتائیں، اپنے دوست احباب کو بتائیں، اپنے سوشل میڈیا کا استعمال کریں، اپنے جو ہے وہ واٹس ایپ گروپوں کا استعمال کریں اور استعمال کریں. ہر شعبے میں اپنے کام کو پھیلا دو اور ہر شعبے میں اپنی بات کو چلا دو. تیسری چیز ہم نے بچوں کے جو ہے وہ اس کے لیے کیا کہتے ہیں یاداشت کے لیے یہ کتاب صحابہ کا تعارف 50 سوال ہے اس میں. یہ سلسلے کی پہلی کڑی ہے، اس کو بڑھائیں گے 1500 تک یہ سوالات جائیں گے. 50 سوال تعارف صحابہ. اس میں وہ تمام سوال کیے گئے کہ صحابی کسے کہتے ہیں، صحابی کا معنی کیا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ امام کسے کہتے ہیں، معصوم کسے کہتے ہیں، اور نبی کسے کہتے ہیں، اور نبیوں سے بالا تک بھی ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. حضور کی بیٹیاں کتنی تھی، حضور کے بیٹے کتنے تھے، حضور علیہ السلام کے غزوات کتنے تھے، حضور علیہ السلام کی ازواج کتنی تھی. یہ سارے سوالات اس کے اندر موجود. 50 سوال کی صورت میں جہاں جہاں آپ مکاتب میں، مدارس میں،
ناظرہ پڑھاتے ہیں، قاعدہ پڑھاتے ہیں، بچوں کا یہ کتاب لینا تیرے لیے ضروری ہے، اور یہ لینے کے بعد ان کا مسابقہ آپس میں کرائیں، یہ سوال جو انہیں زبانی یاد کرائیں، جب ان سے کوئی سوال کرے فوراً جواب دے دیں، انہیں پتہ ہونا چاہیے صحابہ کل کتنے، بدر میں کتنے تھے، احد میں کتنے تھے، خیبر میں کتنے تھے، انہیں معلوم ہونا چاہیے نبی علیہ السلام کی بیٹیاں کتنی ہیں اور بیویاں کتنی ہیں، ان سے اولادیں کتنی ہیں، یہ سب چیزیں علم میں آنی چاہیے نہیں آنی چاہیے؟ دیکھیں یہ چیز ہم نے اسی کے لیے جو ہے یہ شائع کی اور چھاپی ہے، آپ تمام حضرات اسے بھی نظریات کے طور پہ لوگوں کو بتائیں اور بچوں میں محنت کریں، اس لیے کہ بچے ہمارا مستقبل ہے۔ میں نے ایک جگہ کہا تھا مستقبل کے حوالے کرنے لگے، اور سب سے بڑا میڈیا کا سب سے بڑا مرکز آج بھی ممبر ہے۔ اس ممبر سے جو بات جاتی ہے وہ ہر جگہ پھیلتی ہے، موبائل کسی کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے، ممبر سننے کے لیے جمعے میں ہر آدمی آتا ہے، لہذا یہاں سے اس بات کا آغاز کریں، دورہ تفسیر کے لیے پورا ماحول بنائیں، اور آیات تفسیر عظمت صحابہ کے درس مختلف علاقوں میں کرائیں، حکایت صحابہ کی تعلیم اپنے گھروں میں اور اپنی مسجدوں میں ضرور شروع کریں۔ ہمارے عصر کے بعد درس سے یہ حکایت صحابہ کی تعلیم شروع ہوئی، 100 سے زیادہ لوگ بیٹھنے لگے، تو جو عشاء کے بعد تعلیم کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ یار ہمارے پاس تو 20-25 آدمی بیٹھتے ہیں، یہ 100 آدمی کیسے بیٹھنے لگے؟ انہوں نے بالآخر وہ تعلیم ہی بند کرا دی، حالانکہ بات نہیں ہوئی کہ ہماری تحریر تھی، وہ بھی بند کرا دی۔ تو بھائی جب آپ محنت کرو گے تو لوگ متوجہ ہوں گے، اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے گھروں میں، مساجد میں، نہ ہو سکے تو بیٹھک میں اس کا اہتمام کریں، بزرگوں کی لکھی کتاب ہے، اس کے فوائد بہرحال ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد و علی محمد۔